وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا۔ آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش۔ ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت۔ جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ آپ نے کہا یا صباح قریش، ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا۔ پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے، اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے۔ ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت۔ ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی، تو آپ نے کہا یا بنی فہر۔ فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک، تو آپ نے کہا یا بنی مر بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی۔ ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتے، بھاگے بھاگے آتے۔ یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس۔ ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے اکٹھے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے۔ تو ابو لہب نے کہا ہا ھذا قریش بین یدے، یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں، کہ یہ تیرے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم اتصدقونی، اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ، پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت۔ آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی، یہ بھی بت ہیں، یہ ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا،
ولم یولد لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے سباحہ سے، سباحہ ہے تیرنا، ایسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمت والا، بادشاہی کس کی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا، ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے، اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی، تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی تو؟ مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں، سورج کی گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دیکھاؤں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے لگے تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ تو آخنا یہ لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن، ابراہیم کوئی ہماری ضرورت؟ اما الیکم فلا اما الی اللہ فنا، تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل، تم کیا میری کر سکو گے؟ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے یا نار کونی بردار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے۔ پھر دوسرا حکم ہے وسلامہ، سلامتی سے ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے۔ آگ کے ڈھیر پہ موت کا ارادہ نہیں ہے، کس نے بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی اور موت ان بادشاہوں کے حوالے سمجھی ہوئی ہے، یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ ہے، اللہ یحیی، کہ وہ زندگی کا ارادہ کرتا ہے، پوری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں مار سکتے۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کیے موسیٰ کو مارنے کے لیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پالا، 30 سال تک ان کی گود میں پالا۔ آگ کے ڈھیر پر گرے، جبریل آئے، جنت سے کرتا لائے اور چونکہ ان کو ننگا پھینکا گیا تھا،
تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر جنہیں ننگا کیا گیا وہ ابراہیم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، نبی بھی، ولی بھی، صحابہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہوں، جو کہ وہ سب سے پہلے ننگے کیے گئے۔ ثم انا، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے، پھر پتہ ہے کون ہے؟ کب پھر مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں۔ یہ ہمارے مؤذن جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ تم چودھریوں کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اذانیں بھی دیتے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا کہ اللہ ان کو کیسے کپڑے پہنائے گا۔ میں اور تم ننگے کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دینے والے کپڑوں میں ہوں گے، ان کا سردار آگے بلال حبشی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز کی حسرت رہ گئی کہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ میرے بچوں جب بڑے ہوں تو اذان ان کے سپرد کی جائے، جو جنت کے سردار ہیں، جو میری نبی کی آنکھوں کا تارا ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کے دل کا نور ہیں، نبی کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں۔ وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی، آخر حضرت سعد بن نبی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی، اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانیں۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں نے تھا، اور بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لیں گے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا
بلال سے کہہ دیں آج اذان تو پھر واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پایا، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے کہ نہیں، ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں ایک چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے فرق ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہو اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا، اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے وہ سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا۔ سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8000 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں ہیں، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنسو پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد،
اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکم، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا، یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی۔ اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کے حکم، یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو اور 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گئے، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں،
ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لے، اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ تھا ہی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی بیچ دو۔ ارے جا میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچو؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجور ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ، اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھروگے تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھروگے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ ان کا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداح بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداح کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی مروا دیتا ہے، بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دیں۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رضاح ودار فیاح لأبی الدحداح، اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے کوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑو، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا؟ اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو،
ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی آخرت بھی، یار میرے کو معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائی، بس میری اتنی گزارش ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 میں نہیں کہیں گے، 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، سارے مر گئے۔ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ بول، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا، کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بول، حفظ امانت، دھوکہ نہیں۔ تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت، اخلاق اچھے، اخلاق اچھے۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لیں، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ تو بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔
رزق حلال کا۔ من امسا قالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے، وہ تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہو، حج سے نہیں معاف ہو، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا، کچھ بھی ساتھ نہیں۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کرو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے نہ انہاں دی شادی تے جاونا، یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ۔ اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہا میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ جھگڑا ایک فطری چیز، بول چال بند نہیں کرنی، دل میں نفرت نہیں پالنی، اس کو صاف کر کے معاف کرنا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے۔ السلام علیکم، دعا فرما ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلو وصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف غزہ میں دفن، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے۔